میں آپ سب لوگوں کا روزے میں مشکور ہوں آپ یہاں آئے. اسلام آباد کی انتظامیہ خاص طور پر ڈی سی شفقت حمزہ صاحب نے اور دوسرے کمشنر نے یہ 10 سی ڈی اے نے لگائے ہیں, 5 انہوں نے لگائے ہیں اور 25 ہم جو ہے وہ موبائل بازار لگانے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم کی یہ ہدایت ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم لوگوں کو سستی اشیاء مہیا کرنا چاہ رہے ہیں اور بھی سارے سامان کی بحال ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اسلام آباد جو کہ ایک مہنگا شہر ہے, یہاں پر بھی غریبوں کو سستی اشیاء ملیں اور جو نیسیسٹی ہے, بیسک نیسیسٹی کی 11 چیزیں, اس کو یہاں پر ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ مل سکیں اور روزہ غریب لوگ سستی افطاری اور سستی سحری کا انتظام کر سکیں. بنیادی طور پر آپ کو اس سستا بازار کی بلانے کی دعوت دی ہے اور کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. شیخ صاحب, کالعدم تنظیم جو ہے ٹی ایل پی, اس نے 20 اپریل کو آنے کی کال دی ہے. اس سلسلے میں کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, ٹی ایل پی نے 192 جگہ پر بلاکج کیا تھا. ایک جگہ جو یتیم خانہ ہے جہاں ان کی مسجد رحمت للعالمین ہے, وہاں تھوڑے سے حالات جو ہیں کشیدہ ہیں اور ابھی میں رپورٹ لے رہا تھا کہ آپ کا 2 بجے ٹائم آ گیا اس کا پریس کانفرنس کا, اور کل انشاءاللہ تعالی کیونکہ 192 میں سے 191 کلیئر ہو گئے ہیں اور جب کالعدم تنظیم قرار دی جاتی ہے تو اس کے عہدیداروں کے اکاؤنٹ سیز ہوتے ہیں, اس کا شناختی کارڈ بلاک ہوتا ہے اور اس کی نقل و حمل پر پابندی لگتی ہے. جو 5 بنیادی آئٹم ہیں وہ ٹی ایل پی بین ہوئی ہے تو وہ قانوناً لگتے ہیں. 3 دن کا نوٹس دیتے ہیں, 3 دن کا نوٹس دیا ہے, 1 مہینے کے اندر انہوں نے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. اور اگر اس کو ڈسبینڈن کرنا ہے تو اس کے لیے لا منسٹری اور اٹارنی جنرل اور فروغ نسیم صاحب وہ اس پر کام کر رہے ہوں گے, وہ پھر ریفرنس جائے گا. وہ جی کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے, اور بات جو ہے وہ مذاکرات کی ہم نے کافی 2-3 مہینے کہی لیکن وہ کسی نتیجہ نہیں نکلی. وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. جیسے پرائم منسٹر, جیسے وزیر اعظم نے کل کہا عمران خان نے کہ آپ 1 ارب لوگوں کی اس طرح مسلمانوں کی ناموس رسالت کی توہین نہیں کر سکتے. اور کل پھر ایک بہت زبردست بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے جیسا یونائٹڈ نیشن میں دیا تھا, اور مجھے امید ہے کہ کل پھر بھی وہ دیں گے اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں, کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی ناموس رسالت پر بات نہیں آنا دینا چاہتے. ہم کسی صورت میں بھی گستاخی رسول ہمارے لیے قبول نہیں ہے, لیکن اس ملک کے حالات کے لیے, دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بعض قدم ایسے اٹھانے پڑے, بادلے ناخواستہ ایسے قدم اٹھانا پڑے جو کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. پابندی لگانی پڑی اور کچھ ہمارے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے, کوئی ادھر سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے. سو یہ سلسلہ 20 تاریخ تک ابھی ان کی طرف سے جاری ہے اور 20 تاریخ تک ان کے ڈسبینڈن ہونے کا بھی فیصلہ حکومت کر لے گی اور کابینہ میں لے کر جائیں گے. شیخ صاحب, دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کو 20 تاریخ کو راستے کھلے ملیں گے یا کنٹینر لگائے جائیں گے؟ اللہ کے حکم سے پوری کوشش ہوگی. راولپنڈی, اسلام آباد کے رہنے والے اور سارے ملک کے رہنے والے اس وقت بھی جی ٹی روڈ اور موٹر وے اور تمام روڈیں, مری ایکسپریس وے اور مری روڈ سب کھلی ہیں, اسلام آباد ایکسپریس وے سب کھلی ہیں. انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو بھی کھلی ہیں. صاحب, قبائلی علاقوں میں اور خاص کر جنوبی وزیرستان میں ایسی تحریکیں ہیں, کیا ان پہ بھی پابندی لگائی جائے گی؟ میں اس کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تحریکوں کا فیصلہ میں نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ اپنا شناختی کارڈ تصدیق کر فرما رہے تھے, سو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. شیخ صاحب, یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کے گھر میں جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, 30 کے قریب جو ہے ان کا کل وہ شامل ہوئے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ کول ڈاؤن ہوگا اور وہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ پارٹی کا حصہ ہے, وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے.
اور مجھے پوری امید ہے جہانگیر ترین صاحب کہیں آپ نہیں کے جاتا۔ دوست شہباز شریف تو کی آپ کے بڑے ضمانت کا سوال ہو معاملہ گئے، آپ کے لٹک بڑے- گیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا روزے میں مشکور ہوں آپ یہاں آئے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ خاص طور پر ڈی سی شفقت حمزہ صاحب نے اور دوسرے کمشنر نے یہ 10 سی ڈی اے نے لگائے ہیں، 5 انہوں نے لگائے ہیں اور 25 ہم جو ہے وہ موبائل بازار لگانے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کی یہ ہدایت ہے، اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم لوگوں کو سستی اشیاء مہیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھی سارے سامان کی بحال ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اسلام آباد جو کہ ایک مہنگا شہر ہے یہاں پر بھی غریبوں کو سستی اشیاء ملیں، اور جو نیسیسٹی ہے بیسک نیسیسٹی کی 11 چیزیں اس کو یہاں پر ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ مل سکیں اور روزہ غریب لوگ سستی افطاری اور سستی سحری کا انتظام کر سکیں۔ بنیادی طور پر آپ کو اس سستا بازار کی بلانے کی دعوت دی ہے، اور کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ شیخ صاحب کالعدم تنظیم جو ہے ٹی ایل پی اس نے 20 اپریل کو آنے کی کال دی ہے، اس سلسلے میں کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں ٹی ایل پی نے 192 جگہ پر بلاکج کیا تھا۔ ایک جگہ جو یتیم خانہ ہے جہاں ان کی مسجد رحمت للعالمین ہے، وہاں تھوڑے سے حالات جو ہیں کشیدہ ہیں، اور ابھی میں رپورٹ لے رہا تھا کہ آپ کا 2 بجے ٹائم آ گیا اس کا پریس کانفرنس کا، اور کل انشاءاللہ تعالی کیونکہ 192 میں سے 191 کلیئر ہو گئے ہیں، اور جب کالعدم تنظیم قرار دی جاتی ہے تو اس کے عہدیداروں کے اکاؤنٹ سیز ہوتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ بلاک ہوتا ہے، اور اس کی نقل و حمل پر پابندی لگتی ہے۔ جو 5 بنیادی آئٹم ہیں وہ ٹی ایل پی بین ہوئی ہے تو وہ قانوناً لگتے ہیں، 3 دن کا نوٹس دیتے ہیں، 3 دن کا نوٹس دیا ہے، 1 مہینے کے اندر انہوں نے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، اور اگر اس کو ڈسبینڈن کرنا ہے تو اس کے لیے لا منسٹری اور اٹارنی جنرل اور فروغ نسیم صاحب وہ اس پر کام کر رہے ہوں گے، وہ پھر ریفرنس جائے گا وہ جی۔ کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے، اور بات جو ہے وہ مذاکرات کی ہم نے کافی 2-3 مہینے کہی لیکن وہ کسی نتیجہ نہیں نکلی۔ وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، جیسے پرائم منسٹر شیخ صاحب 20 جیسے وزیر اعظم نے کل کہا عمران خان نے کہ آپ 1 ارب لوگوں کی اس طرح مسلمانوں کی ناموس رسالت کی توہین نہیں کر سکتے، اور کل پھر ایک بہت زبردست بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے جیسا یونائٹڈ نیشن میں دیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ کل پھر بھی وہ دیں گے اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں، کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی ناموس رسالت پر بات نہیں آنا دینا چاہتے، ہم کسی صورت میں بھی گستاخی رسول ہمارے لیے قبول نہیں ہے، لیکن اس ملک کے حالات کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بعض قدم ایسے اٹھانے پڑے، بادل ناخواستہ ایسے قدم اٹھانا پڑے جو کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، پابندی لگانی پڑی، اور کچھ ہمارے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، کوئی ادھر سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے۔ سو یہ سلسلہ 20 تاریخ تک ابھی ان کی طرف سے جاری ہے، اور 20 تاریخ تک ان کے ڈسبینڈن ہونے کا بھی فیصلہ حکومت کر لے گی اور کابینہ میں لے کر جائیں گے۔ شیخ صاحب دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کو 20 تاریخ کو راستے کھلے ملیں گے یا کنٹینر لگائے جائیں گے؟ اللہ کے حکم سے پوری کوشش ہوگی، راولپنڈی اسلام آباد کے رہنے والے اور سارے ملک کے رہنے والے اس وقت بھی جی ٹی روڈ اور موٹر وے اور تمام روڈیں اور مری ایکسپریس وے اور مری روڈ سب کھلی ہیں، اسلام آباد ایکسپریس وے سب کھلی ہیں، انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو بھی کھلی ہیں۔ صاحب قبائلی علاقوں میں اور خاص کر جنوبی وزیرستان میں ایسی تحریکیں ہیں کیا ان پہ بھی پابندی لگائی جائے گی؟ میں اس کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تحریکوں کا فیصلہ میں نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ اپنا شناختی کارڈ تصدیق کر فرما رہے تھے، سو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کے گھر میں جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، 30 کے قریب جو ہے ان کا کل وہ شامل ہوئے۔ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ کول ڈاؤن ہوگا،
اور وہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ پارٹی کا حصہ ہیں, وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے, اور مجھے پوری امید ہے جہانگیر ترین صاحب کہیں آپ نہیں کے جاتے. دوست شہباز شریف تو آپ کے زمانت بڑے کا سوال ہو گئے. معاملہ آپ کے لٹک بڑے- گیا ہے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول